بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری باتیں چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا۔ پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا۔ پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر چت لیٹ گئے۔ آپ کی نظر چھت پر پڑی۔ دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تب قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ آپ نے شک کے طور پر نہیں بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ 100 سال تک فوت شدہ حالت میں رہے۔ اس 1 صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور آنکھیں پیدا کی تاکہ سب کچھ دیکھ کر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل ہو گیا، ہڈیوں پر گوشت پوست اور بال بن گئے، اور پھر جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ نے فرمایا، 1 دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے۔ جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، آپ یہاں 100 سال رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس دیکھا تو دونوں چیزیں اسی طرح تھیں۔ رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی، اس لیے فرمایا بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کی آواز دی تو ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں۔ فرشتے نے انہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا۔ وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا، اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو کوئی بھی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، یہی عزیر علیہ السلام کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی، مدتوں سے کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی، عزیر تو مستجاب الدعوات تھے،
ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو توریت زبانی یاد نہیں تھی۔ تحریری نسخہ بخت نصر نے نذر آتش کر دیا تھا۔ اب کسی آدمی کو توریت کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں۔ آپ ہمیں دوبارہ توریت لکھ کر دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں توریت ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی جس کا علم عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ فوراً آپ کو پوری توریت یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دی۔ اس لیے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ نعوذ باللہ۔ یہ واقعہ سواد عراق کے علاقے میں دیر حزقیل کے مقام پر پیش آیا۔ آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق قرآن پاک میں موجود ہے، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانیاں بنائیں۔ اس سے لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہے، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے آپ تو نوجوان ہوتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخت نصر کے زمانے کے بعد آپ زندہ ہوئے تھے۔ اس کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی۔ آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔